بریک کے بعد ایک بار جو ہماری خود مختاری کو چیلنج کرے گا اس کا جواب بھیانک ہوگا. ہم امن چاہتے ہیں, ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. ترجمان پاک فوج کا بھارت کو دو ٹوک پیغام. Anyone who tries to violate our territorial integrity and sovereignty, our response will be brutal, our response will be swift and assured. اسکائی نیوز کے انٹرویو کے دوران ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا, بھارت کی جانب سے جنگ بندی کی کسی بھی خلاف ورزی پر فوری جواب یقینی بنایا جائے گا. دونوں ممالک کے درمیان سنگین کشیدگی باہمی تباہی کا باعث بن سکتی ہے. If India thinks that it can carve out space for war between India and Pakistan, it is actually a recipe for carving out mutual annihilation. انہوں نے کہا, بھارت دہشت گردی کا جھوٹا بیانیہ بنا کر پروپیگنڈا کر رہا ہے. امریکہ جیسے ممالک جوہری خطرات کے پیش نظر بھارت کے عزائم بخوبی جان چکے ہیں. بھارت کشمیر کو اندرونی مسئلہ قرار دے کر کشمیریوں کو ہراساں کر رہا ہے. اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جانا چاہیے. اسکائی نیوز کے مطابق بھارت ناراض ہے کہ امریکہ اس بحران کے دوران مسئلہ کشمیر کو اجاگر کر رہا ہے. کا حق میں تاریخی فتح پر کل ملک بھر میں یوم تشکر منایا جائے گا. عوام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لائیں گے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں, مسلح افواج نے بہادری سے ملکی سرحدوں کا دفاع کیا. دن کے آغاز پر مسلح افواج اور ملک کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں گی. مزار قائد اور مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریبات ہوں گی. یوم تشکر کی خصوصی تقریب کل رات پاکستان مونومنٹ اسلام آباد میں ہوگی. وزیر اعظم مہمان خصوصی ہوں گے. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز بھی شریک ہوں گے. کل جمعے کو 16 تاریخ مئی کی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مارکہ حق میں جو کامیابی عطا فرمائی, آپریشن بنیان المرصوص میں اپنے شہداء کو یاد کریں گے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لائیں گے, سروں کو جھکائیں گے. ہماری افواج پاکستان نے جس بہادری دلیری سے اس کا دفاع کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فتح سے ہمکنار کیا. کل صبح فجر کے بعد دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوگا. ملک و قوم کے لیے, افواج پاکستان کے لیے دعا کی جائے گی. مزار قائد پر, مزار اقبال پر گارڈز کی چینجنگ کی سیریمنیز بھی ہوں گی. ایک مرکزی تقریب اسلام آباد میں منعقد ہوگی جس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور سروسز چیفز اس میں شرکت کریں گے. سپاہ سالار جنرل سید عاصم منیر, ایئر چیف مارشل ظہیر الدین بابر, نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور تمام جو ہے ہمارے وفاقی وزراء اس میں شریک ہوں گے. اور کل یوم تشکر کی مرکزی تقریب میں اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں گے اور قوم کو ایک یکجہتی کا پیغام دیں گے. اور نائب وزیر اعظم کا پی ایف بیس کامرا کا دورہ. دفاع اطلاعات کے وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم کے ساتھ تھے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور نیول چیف بھی وزیر اعظم کے ہمراہ موجود تھے. اس بارے میں مزید ڈیٹیلز حاصل کریں گے نمائندہ خصوصی سلمان اوان سے. سلمان, اپڈیٹ کیجیے گا, وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم نے پی ایف بیس کامرا کا دورہ کیا ہے, کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل, وزیر اعظم شہباز شریف, نائب وزیر اعظم اسعدار, وفاقی وزراء اور ان کے ساتھ ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف, چیف آف ایئر اسٹاف جو کہ بطور میزبان وہاں پر موجود تھے, اور چیف آف نیول اسٹاف نے پی ایف بیس کامرا کا دورہ کیا. بنیادی طور پر جو پاکستان اور بھارت کے درمیان مارکا تھا اس کے دوران پاکستان ایئر فورس کی طرف سے جو فرنٹ لائن فائٹر پائلٹس تھے جنہوں نے بھارت کے طیارے گرائے, اور پی ایف کا تمام تر عملہ جو اس آپریشن کے اندر شامل رہا, ان کے ساتھ پرائم منسٹر نے ملاقات کی. ان کا خطاب تو آپ سب کچھ دیکھ ہی چکے ہیں, لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پر ڈسکس کرنے والی وہ یہ کہ پاکستان کی جانب سے باضابطہ طور پر تصدیق کر دی گئی ہے کہ مارکہ حق کے دوران پاکستان نے بھارت کے 5 نہیں 6 لڑاکا طیارے مار گرائے ہیں. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس کا ذکر پرائم منسٹر نے اپنے خطاب میں بھی کیا ہے. اور اگر میں لڑاکا طیاروں کی آپ کو ڈسکرپشن بتاؤں, ڈیٹیل بتاؤں, تو یہ پتہ چلا ہے کہ 3 رافیل طیارے, سخوئی 30 MKI کے ساتھ ساتھ ایک MiG 29 کا ذکر تو ہم پہلے کر چکے ہیں. جو تصدیق ہوئی ہے وہ ہے MiG میراج 2000 طیارے کی, جو کہ فرینچ میڈ ایک جدید ترین لڑاکا طیارہ ہے بھارتی فضائیہ کے زیر استعمال. اور یہی طیارہ اس نے بالاکوٹ حملوں کے اندر بھی سو کالڈ سرجیکل اسٹرائک میں استعمال کیا تھا. آج وزیر اعظم کی جانب سے بھی تصدیق کر دی گئی ہے کہ پاک فضائیہ نے دشمن کے 6 لڑاکا طیارے مار گرائے ہیں. اس کے علاوہ اس روز پاکستان ایئر فورس نے 6 اور 7 مئی کی ہم رات کی بات کر رہے ہیں, ایک اسرائیلی ساختہ ہیرون ڈرون جو کہ ایک بڑا ڈرون تصور کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ مجموعی طور پر آپ سب جانتے ہی ہیں کہ 84 کلر ڈرونز جو ہیں وہ مار گرائے گئے ہیں اس کارروائی کے دوران. تو وزیر اعظم نے یہ تصدیق کی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں پاک فضائیہ کی قیادت کو سراہا. چیف آف آرمی اسٹاف کا خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا کہ ان کی قیادت کے اندر پاکستان کی مسلح افواج نے دشمن کا غرور توڑا, اس کو ناکوں چنے چبوائے,
اور اس کے ساتھ ساتھ ایئر فورس کا انہوں نے خاص طور پر ذکر کیا، جس کی بدولت پورے پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہوا ہے۔ جی نمائندہ خصوصی سلمان اوان اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا بڑا اقدام، پاکستان میں ٹیلی میڈیسن منصوبے کا آغاز کر دیا۔ ٹیلی میڈیسن منصوبے سے متعلق اجلاس میں کہا کہ اب صحت کی مشاورت ایک کال کی دوری پر ممکن ہوگی۔ پہلا مرحلہ اسلام آباد اور کراچی میں، جہاں مستند ڈاکٹر مخصوص کال سینٹرز پر خدمات انجام دیں گے۔ منصوبے کا مقصد دور دراز علاقوں میں صحت کی سہولیات کی فراہمی ہے۔ ہر مریض کا میڈیکل ریکارڈ قومی شناختی کارڈ نمبر سے منسلک ہوگا۔ ریفرل سسٹم، دوا کی ترسیل کا نیٹ ورک اور ضلعی سطح پر مربوط ڈھانچہ قائم کیا جائے گا۔ ٹیلی میڈیسن منصوبہ عوامی و نجی شراکت داری کے تحت مکمل ہوگا۔ موجودہ ٹیکنالوجی کے ذریعے عبوری خدمات کا بھی آغاز کیا جا رہا ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ اپڈیٹڈ رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔